الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله آمنت برسول الله قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ جناب توفیق صاحب قبلہ نے کہا کہ اور بھی مزہ بڑھ جاتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا شعر آتا ہے تیری تقریر کے اندر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ در آپ جانتے ہیں، در دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کہتے ہیں نایاب موتی کو۔ در منصور قرآن یعنی قرآن شریف کے نایاب موتی کے سلکے بہی، اس سے بنا ہوا ہار کسے پہنایا گیا؟ فرماتے ہیں زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، اسے پہنایا گیا جو دو نور عفت کا شوہر تھا۔ دو نور کس کے پاس پہنچے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ تو آپ کو بھی ریلائز ہوا کہ میرا یہ شعر جلدی آپ لوگوں کو ریلائز نہیں ہو پائے گا کہ کہنا کیا چاہا۔ تو فرماتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا۔ وہ حدیث جو میں نے کل کوٹ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان ایک قمیص تمہیں اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ فرماتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کا جوڑا کیا ہے؟ نور کا جوڑا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جوڑا یعنی لباس۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے جو اشعار ہیں وہ احادیث کی ترجمانی ہیں۔ ایک ایک شعر میں کئی حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی حضرت حضور اعلیٰ حضرت کے اشعار میں۔ گفتگو چل رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر، اور آج بھی خطاب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی ہونا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف پڑھیں۔
اور بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ خطاب سماعت کریں۔ میں نے پہلے دن جو خطاب کیا تھا اصحاب اخدود کا واقعہ اس میں نے بیان کیا تھا، تو اگر آج کے خطاب میں کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو انہیں یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات آدھی تھی، پوری نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ جب خطاب 10 دن کا ہے تو خطاب سیریل وائز چلے گا، اور بیچ میں ایک کڑی چھوٹ جائے گی آپ سے تو ظاہر سی بات ہے بات اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو وہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں خلیقی نیٹ ورک، اس پر جا کر اسے سبسکرائب کر کے، لائک فالو شیئر کر کے، کمنٹ کر کے وہاں آپ خطاب تلاشیں گے، وہ خطاب جب آپ کو ملے گا تو بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فائنلی بات یہ ہوگی کہ میری درسگاہ میں وہی بچے درس حاصل کر سکیں گے اور اس سے وہی بچے عبرت حاصل کر سکیں گے مکمل طور پر جو پوری درسگاہ میں موجود رہیں گے، پورے دل دماغ اور ان کی حاضری یہاں ہوگی۔ آج مغرب بعد بھی بچوں کی حاضری ہو رہی تھی مسجد میں، تو ہمارے صدر صاحب مسجد کے جناب سلیم صاحب نے کہا کیا ہم لوگوں کی بھی حاضری ہوگی؟ تو وہاں سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جب آپ کی غیر حاضری جہاں جہاں ہوگی یا حاضری جہاں جہاں ہوگی اس کا فائدہ اور نقصان بھی آپ ہی کو ملے گا، یعنی پرومپٹیشن اور ریپرکشن، یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جو بھی آپ کے اعمال رہیں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کے نتائج آپ ہی کے سامنے آئیں گے۔ بہرحال میں کسی دوسری گفتگو کی طرف نہیں جاتا، بات شروع کرتے ہیں داماد پیغمبر سے۔ کل کی گفتگو میں چند اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بیان کیے تھے میں نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے اس مصری انسان کو جواب بھی دیا تھا۔ جنہوں نے کل کی گفتگو سنی ہے انہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چند اعتراضات تھے اس کے اور اس کے جوابات بھی تھے، اور وہ جنہوں نے سنی تھی وہ سیٹسفائی ہیں کہ ہاں یہ کل ہوا تھا۔ ایک نیا اعتراض میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیا اعتراض تھا۔ خلافت اسٹیبلش ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ 1 محرم کو حضرت عمر کا وصال ہوا، 3 دن گفتگو چلتی رہی، 4 دن، 4 محرم کو کہیں یا بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ 1 ہی محرم کو۔ بہرحال خلافت جب اسٹیبلش ہو گئی، خلیفہ بن گئے، تو آپ نے خطبہ دیا۔ جو خلیفہ بنتا تھا وہ پہلے خطبہ دیتا تھا، یہاں تک آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ نے جو خطبہ دیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ منبر جو تھا وہ سیڑھیوں والا تھا۔ مسجد میں آپ نے دیکھ رکھا ہے، دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنوں نے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، جنہوں نے ہاتھ نیچے رکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، مطلب ہے نا۔ تو منبر سیڑھیوں کا ہوتا ہے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جہاں بیٹھتے تھے وہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، ایک دم اوپر ٹاپ پہ۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے۔ یہ کمال حیا تھی ان کی، یہ ان کی نیت تھی اس کے پیچھے کچھ کہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہیں بیٹھوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون؟ صدیق اکبر، یار غار۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں منبر پہ بیٹھتے تھے وہاں وہ نہیں بیٹھے، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا سن کے؟
ایسی نیت اور ایسا جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں خطبہ دوں اور میں کہوں کہ میرے برادر اکبر یہاں بیٹھتے ہیں سید عادل میاں صاحب، میں نیچے بیٹھوں گا، میں ادب کر رہا ہوں، تو بہت سارے اعتراضات آ سکتے ہیں، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، زیادہ ہی عاجزی ہو رہی ہے، اوور عاجزی ہو رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ہے نا۔ پھر مولانا ابو ظفر صاحب کہیں نہیں میں تو اب تیسری پہ بیٹھوں گا، پہلی پہ عادل میاں بیٹھتے ہیں، دوسری پہ عاقل میاں بیٹھتے ہیں، تیسری پہ میں بیٹھوں گا۔ تو جو توفیق ہیں یا کوئی اور طالب علم ہے وہ کہے میں چوتھی پہ بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ عادل میاں، عاقل میاں، پھر مولانا ابو ظفر صاحب ہیں، تو میں اپنے آپ کو اور نیچا سمجھتا ہوں۔ آنے والے وقت میں ان کا کوئی شاگرد آئے گا، وہ کہے گا میں ادھر گڈھا کھودو، مجھے نیچے جا کے بیٹھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر دوسری پہ بیٹھتے تھے، حضرت عمر تیسری پہ بیٹھتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تین ہی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرب ممالک میں جامع مسجد جو لوگ گئے ہیں دلی میں یا دوسری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، ممبر جو ہوتا ہے چھت کے برابر ممبر ہوتا ہے، کافی اونچا ہوتا ہے، اس میں 10 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ بڑی مسجدوں میں، لکھنؤ وغیرہ کی مسجد میں یا حیدرآباد کی مسجد میں آپ نے دیکھی ہوگی یہ چیزیں۔ عرب ممالک میں جو لوگ گئے ہیں، جو مدینہ شریف کی فوٹو دیکھ رکھے ہیں جنہوں نے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کا ممبر اونچا ہے، کئی سیڑھیاں ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھی ہیں وہ نکال کر دیکھیں کہ مسجد کے ممبر کیسے ہوتے ہیں، تو آپ کو بعد میں دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ جا کر وہاں بیٹھے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ کو مطلب یہ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے کچھ بھی نہیں سیکھا؟ سوچنے والی بات۔ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر کے طریقے پہ چلتے، حضرت عمر کے طریقے پہ چلتے، آپ چلے گئے سیدھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو سمجھ لیا، نبی کے برابر خود کو سمجھ لیا۔ بڑا اعتراض ہے، بنتا بھی ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بڑا اعتراض ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فتاوی رضویہ شریف جلد سوم صفحہ 700 پہ فرماتے ہیں اس کا جواب حدیث نقل کرتے ہوئے۔ حدیث علامہ ابو زرع رازی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو تبع تابعین ہیں، انہوں نے روایت کی ہے، تفصیل کے ساتھ اس گفتگو کو بیان کیا ہے آپ نے۔ فرماتے ہیں سوچو اگر اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نہ ہوتے تو ابھی ہم جو بات دماغ میں آ رہی ہے یہی بات حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آتی۔ صوفیہ کا جو طریقہ ہے، اصفیہ کا جو طریقہ ہے، کل کی گفتگو میں ہم نے بتایا کہ صوفیہ کا طریقہ ہمارے طریقوں سے بالکل مختلف ہے، ان کے الفاظ، ان کے کنایات، ان کی گفتگو بالکل الگ ہے، وہ باتیں ہمارے یوں ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی۔ یہ بھی بات جو ہے اچھی نہیں سننے میں لگ رہی ہے، ساؤنڈ اچھا نہیں کر رہی ہے کہ غوث اعظم آپ تو امتی ہیں، آپ ولی ہیں، یہ تھوڑا بڑھ کر آپ نے بات نہیں کر دی، لمٹ اپنی کراس نہیں کر دی؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟
اعتراض ہے؟ اعتراض ہے؟ امام صوفیہ اصفیاء کے امام حضرت عثمان غنی کے اس عمل کو اگر سمجھنا ہے تو جو لوگ صوفی گزرے ہیں ان کے عمل کو پہلے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا. ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی کی معرفت، ولی کی پہچان، اس کا قرب، یہ اللہ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے. اچھا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت زیادہ آسان ہے، اور ولی مطلب اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو آپ پہچان ہی نہیں پاؤ گے. ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. زبردست اعتراض ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ہاں، مجھے بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. اولیاء کی باتیں اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی. ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے. یہ صوفیہ ایسا کلام کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے ایسا کلام کرنے کی؟ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت الہی میں غرق ہوتے ہیں. ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں خلل واقع ہوتا ہے اپنی عبادت میں. مصباحی صاحب قبلہ اگر پڑھائی کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ ہمیں اپنے یہاں قرآن خوانی کروانی ہے. حضرت پڑھا رہے ہیں، 2 گھنٹہ پڑھا لیا آپ نے، اب ایسا ہے کہ چلیے تھوڑا سا لے کے، اب کب سے وہاں کھانا جڑایا جا رہا ہے. لگتا ہے نا؟ بولیے، لگتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، پڑھائی ضروری ہے، ہو گیا صبح 2 گھنٹہ پڑھائی، تھوڑا فاتحہ ہو جائے ہمارے ہاں، ہے نا. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ علم کی قدر کتنی زیادہ ضروری ہے. تو 12 بجے سے پہلے مدرسے سے مصباحی صاحب نہیں نکلتے. آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عاقل میاں ہیں، میں دعوت کر دوں، آج میرے یہاں 40واں ہے، آپ کو آنا ہے. میری منشا یا کسی عالم کی منشا، میں اپنی بات کیا کروں، اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ میرے لیے رات میں پروگرام میں خطاب کرنا زیادہ ضروری ہے. تو آپ کے یہاں تو لنگر جو ہے وہ کھانے کا لنگر چلے گا، اس کی فاتحہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو مصباحی صاحب توفیق یا ابو ظفر صاحب کر دیں گے. لیکن شام میں محفل شہادت میں جو علمی لنگر چلانا ہے مجھے، اس کی پریپریشن تو کرنی پڑے گی، اس کی تیاری تو کرنی پڑے گی. تو ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں. وہ ایسا کلام کرتے تھے اس وجہ سے تاکہ ازدحام، بھیڑ جو ہے تھوڑا دور ہو جائے مجھ سے، تو میرا اپنا خود کا جو کام ہے میں وہ کام نپٹا سکوں. یہ ان کی نیت ہوتی تھی. اور معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زنی یہ بہت زیادہ ذائقے دار ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں نے اس میں غوطہ زنی کی ہے یا اس کے ذائقے پائے ہیں، بلکہ عورتوں نے بھی پائے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کی اہلیہ ہیں حضرت نائلہ، حضرت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں امام اہل سنت، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے ایسا پردہ. تو معرفت الہی کے ذائقے سے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد مشرف ہوئے ہیں، عورتیں بھی مشرف ہوئی ہیں. اور کبھی کبھی تو مردوں کو عورتوں کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا ہے. مدینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو حضرت عثمان غنی کو روکا تھا، سوال یہی تھا نا کل کا کہ کیوں حضرت عثمان غنی رک گئے. اصل وجہ یہ تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی، چہیتی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی. حضرت عثمان غنی کی بیوی بیمار تھی، نبی کی شہزادی بیمار تھی، سخت علیل تھی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہی رکو، تیمارداری کرو. مدینے میں چھوڑا، ذمہ داری دے کے چھوڑا، ایک ذمہ داری دے کے چھوڑا. نبی کا حکم فریضہ ہو گیا تو بدر میں شرکت نہیں کی اور عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس میں شرکت نہیں کروں گا، مجھے ثواب نہیں ملے گا.
فرمایا تمہارے لیے اللہ تمہیں اسی میں بدری صحابی بنا دے گا. اور پھر حضور نے تقسیم بھی ویسے ہی فرمائی نا. بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھا جاتا ہے. جو جنت کی بشارت بدری صحابہ کے لیے ہے وہ حضرت عثمان غنی کے لیے بھی ہے. جو مال غنیمت بدری صحابہ کے لیے ہے وہ حضرت عثمان غنی کے لیے بھی ہے. کر کیا رہے تھے حضرت عثمان غنی؟ لوگ تو وہاں سر کٹا رہے تھے, لوگ وہاں تلواریں چلا رہے تھے, خون بہا رہے تھے, پسینہ بہا رہے تھے. حضرت عثمان غنی کر کیا رہے تھے؟ بیوی کی خدمت. ہم سے ہو پائے گی؟ ہم کر پائیں گے اگر ہم مارکیٹ سے اپنی بیوی کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے, اپنی اہلیہ کے لیے تھوڑا سا ناشتہ بھی لے کر اگر چلے جائیں تو لے جانے میں ہمیں شرمندگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا گھر میں تو بڑی شرم لگے. کتنا زیادہ ہم نے دین کو سمجھا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو ہم نام کے مسلمان ہوئے. بیوی کا حق یہ ہے, حضرت عثمان غنی جنگ کو چھوڑ رہے ہیں, نبی حکم بھی دے رہے ہیں کہ بیوی کی خدمت کرو. تو جہاں مفسرین نے, شارحین نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار ہونے کا یہ جو شرف ملا ہے آل نبی کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے, یعنی نبی کی شہزادی کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. میں ایک نظریہ اور تمہیں دیکھتا ہوں کہ وہاں جہاں وہ لیڈی, وہ عورت نبی کی بیٹی ہیں, وہاں حضرت عثمان غنی کی بیوی بھی ہیں. تو یہ نظریہ پکڑنے میں ہمیں کیا حرج ہے کہ بیوی کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے شرف دیا؟ ہم تو حسن گمان کر سکتے ہیں, اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کل کو کوئی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کی تو خدمت کرتا ہے تو اسے بتاؤ تو نے حضرت عثمان غنی کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضرت رقیہ کی وہ خدمت کر رہے تھے؟ تو میں تو سنت صحابی پہ ہوں, تو کس سنت وہابی پہ چل رہا ہے؟ یہ تجھے سوچنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیں صحابہ کی زندگی کو غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے اپنی بیویوں کی خدمت کرنے میں. ضروری نہیں کہ روزانہ وہی گھر میں پوچھا لگائیں, ضروری نہیں کہ روزانہ وہی کھانا بنائیں, ضروری نہیں کہ تمہارے کپڑے وہی دھلیں. تم خود بھی اپنے کپڑے دھل سکتے ہو. اور میں نے اللہ کے فضل سے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. میرے پیر, اپنے پیر مرشد, میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کی خدمت کرتے تھے. میرے پیر کو میں نے دیکھا, مجھے جو بتایا گیا, مجھے پتا ہے یہ بات کہ میرے پیر و مرشد حضور نہال ملت خدمت کرتے تھے. یہ کوئی حیا کی بات نہیں ہے. دین نے عورتوں کو وہ عزت دی ہے اور ہمیں بھی انہیں انسان سمجھنا چاہیے. اگر ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں بھی یا نہیں. اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے. بالکل میری والدہ نے مجھے بتائی یہ بات کہ میرے والد گرامی ان کی خدمت کیا کرتے تھے, کپڑا پریس کرتے تھے. کوئی حیا نہیں ہے مجھے یہ بتانے میں, کیونکہ وہ میرے مرشد تھے. جب تک باحیات تھے یہ بات آپ کے سامنے نہیں معلوم ہوگی. آپ انہوں نے آپ پر ظاہر کرنے کے لیے کیا بھی نہیں تھا. یقیناً انہوں نے رضا الہی کے لیے کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج کی محفل میں ان کا یہ ذکر ہم خیر کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں, ریسنٹلی عمرہ پہ گئے تھے میاں بیوی دونوں لوگ دیوسر کی سرزمین سے. ان کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے, وہ کرتے ہیں خدمت. جہاں تک مجھے جانکاری ہے کرتے ہیں خدمت. باحیات ہیں, اس لیے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا.
جن کا وصال ہو گیا ہے، جن کے بارے میں جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ کو، کرتے تھے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے۔ اعتراض وہی ہے کیا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ نبی کی جگہ کیوں لی اور کیا خود کو برابر سمجھا؟ اعتراض وہی ہے۔ حضور غوث اعظم نے تو یہ نیچے سے سمجھتے چلتے ہیں، آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ لوائی عرفہ کیا ہے عبارت؟ لوائی عارف من لوائی محمد، میرا جھنڈا مصطفیٰ کے جھنڈے سے اونچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ بڑا اعتراض ہے۔ ابو العباس مرسی نے فرمایا ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے۔ تو ہم آج کل میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، تو ہم بھی کوئی ڈھکی چھپی بات کریں گے نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا شاہ احمد رضا خان علیہ رضوان کو اگر ہم نہ پڑھتے تو کتنے نظریے ہمارے خراب ہو جاتے۔ تاریخ ہمیں صرف نظارہ دیتی ہے، تاریخ ہمیں صرف نظارہ دیتی ہے۔ عشق احمد رضا ہمیں نظریہ دیتا ہے، عشق احمد رضا ہمیں نظریہ دیتا ہے۔ تاریخ ہمیں نظارہ دیتی ہے، عشق احمد رضا ہمیں نظریہ دیتا ہے۔ تاریخ میں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت اسٹیبلش کیسے ہوئی، جتنے طلبہ ہیں اساتذہ ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ یہی بتائیں گے کہ ہاں ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلیکٹ کیا ہے حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت علی نے بھی یہ بات مان لی تھی کہ ٹھیک ہے آپ جسے چاہے بنا لیں، حضرت عثمان نے بھی مان لی تھی جسے چاہے بنا دیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بنا دیا۔ یہ تاریخ کا نظارہ ہے، تاریخ ہمیں نظارہ دیتی ہے، لیکن نظریہ عشق احمد رضا سے ملتا ہے، عشق احمد رضا سے ملتا ہے۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جس وقت اولیاء صوفیاء ایسی گفتگو کرتے ہیں اس وقت وہ شجر موسیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک درخت ہے شجر موسیٰ، اس درخت سے آواز آ سکتی ہے میں خدا ہوں، تو بندے سے اگر آواز آ جائے جس وقت وہ معرفت الہی کے سمندر میں اتنا زیادہ فنا ہو چکا ہے کہ اس کی خود کی ذات مٹ چکی ہے، اب اس پر جو کچھ ہے وہ صرف تجلیات الہی ہے، وہ ید اللہ فوق ایدیہم کا مظہر بن چکا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو چکا ہے، اللہ اس کے کان ہو چکا ہے، گویا خود وہ فنا ہو چکا ہے، صرف تجلیات الہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ قدرت الہی مخاطب ہے، تمہیں یہ دکھ رہا ہے کہ ایک بندہ مخاطب ہے، لیکن بات جو کر رہا ہے وہ تجلیات الہی تم سے مخاطب ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ امام اہل سنت نے دیا، اور میں بتاؤں جو کوئی پڑھے اعلیٰ حضرت کو تو بات سمجھ میں آئے گی، جب عشق کو اپنے اوپر رکھو گے تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ شریعت کا اصول ہے، کیا اصول ہے؟ ظن المؤمنین خیرا، اور دوسرا اصول میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا ایک اور اصول ہے، قائل کا قول اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی کس سے، کس سچویشن میں کہی ہے، کن حالات میں کہی ہے۔ مثال کے طور پر بہت مشہور مقولہ ہے عربی کا، اتردہ انتن کے ہے، بہت اچھے سے سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا گفتگو سننے میں۔ صوفیہ کی بات ہو رہی تھی نا، صوفیہ کی، بہت صوفیہ آپ نے دیکھے ہوں گے، پیلے شاہ، نیلے شاہ، لال شاہ، ہرے شاہ، ایسے پاکھنڈی مارکیٹ میں آئے ہیں جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہے، اور صرف دین کا مذاق بنایا ہے۔ قوالی، ڈھول، تاشے، کیا ہے یہ؟ خانقاہ کی زینت ہے، الیاذ باللہ۔ تم اسے خانقاہ کی زینت سمجھتے ہو؟
میں بتاؤں گا ابھی آپ کو کہ قوالی میں جو ڈھول ہوتا ہے اس کا شریعت میں کیا معاملہ ہے. شریعت اور تصوف کیسے ایک جگہ جمع ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی, اور کیسے دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. کیا ہے اترضا ان تنکحا؟ قائل کا قول ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے بات کہی کس سے ہے. عربی میں ایک لفظ ہے, ایک مقولہ ہے, ایک جملہ ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے اترضا ان تنکحا, کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں؟ کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں؟ تو مطلب ہوگا کہ شوہر اس سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ نکاح کیا کرے گا شوہر بھائی, وہ تو خود ہی بیوی ہے اس کی. ایک ہی جملہ. اگر ایک مرد ایک کنواری لڑکی سے یہ بات کہے اترضا ان تنکحا, کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں, تو مطلب ہوگا کہ وہ نکاح کی دعوت دے رہا ہے. اور وہیں ایک مرد ایک کسی اور مرد کی بیوی سے یہ بات کہے اترضا ان تنکحا, کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں, تو مطلب ہوگا کہ وہ اسے زنا کی دعوت دے رہا ہے. ایک ہی جملہ, ایک ہی لائن. دیکھیے آدمی بدل گئے تو معنی بدل گیا. ایک عام آدمی اپنی خود کی بیوی سے کہے کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں, مانا ہوگا وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے, ہم بستری کرنا چاہتا ہے, جو بھائی سے ثواب ہے. ایک کنوارا مرد ایک کنواری لڑکی سے یہ بات کہے اترضا ان تنکحا, کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں, مانا ہوگا نکاح کا پیغام دے رہا ہے جو باعث ثواب ہے. اور وہی ایک شخص کسی دوسرے کی بیوی سے یہ بات کہے اترضا ان تنکحا, کیا تو راضی ہے کہ میں نکاح کروں, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بیوی ہے, تو اس سے بات کر رہا ہے تو تو غلط کاری کی دعوت دے رہا ہے. جملہ ایک ہی, سینٹنس ایک ہی, معنی ڈیفرنٹ. تو کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا یہ کہ بات کس نے کہی ہے اور کس سے کہی ہے. بات کس نے کہی ہے اور کس سے کہی ہے. اسی طریقے سے عربی میں اگر کہا گیا فرجوں کے تعلقن, تو معنی ہوگا, فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو. شریعت بیان کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ حیا کے پردے میں ہی گفتگو کروں گا, لیکن جتنی باتیں ضروری ہیں وہ ضرور بتاؤں گا. طلاق ہم دیتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. طلاق شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, لاسٹ کنڈیشن میں پہنچ کے آپ طلاق دے سکتے ہیں, لیکن طلاق محبوب چیز نہیں ہے, پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر مرد نے یہ بات کہی عربی زبان میں, عربی لب و لہجے میں کہ فرجوں کے تعلقن, تیری شرمگاہ کو طلاق, تو عربی میں شرمگاہ لفظ بول کر پوری ذات یعنی پوری باڈی کو مراد لیا جاتا ہے, لہذا طلاق ہو جائے گی. یہ عربی میں ہے. لیکن یہی بات اردو میں کہے کہ تیری شرمگاہ کو طلاق, طلاق واقع نہیں ہوگی. حوالہ بہار شریعت میں دیکھ لیجئے, فتاوی رضویہ میں دیکھ لیجئے, فتاوی عالمگیر میں دیکھ لیجئے, ساری کتابوں میں دیکھ لیجئے, قدوری میں دیکھ لیجئے, ساری کتابوں میں دیکھ لیجئے. ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, مسئلہ بتا رہا ہوں. عربی میں وہی لفظ بولیں گے طلاق ہو جائے گی, اردو میں وہی لفظ بولیں گے طلاق نہیں ہوگی. دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے نا. پتہ چلا حالات نہیں بلکہ صرف اور صرف لینگویج کے ڈیفرنس کی وجہ سے ایک جگہ چیز ہوگی دوسری جگہ چیز نہیں ہوگی. تو ہم یا اللہ سمجھیں گے کیسے؟ تو سمجھنا ایسے ہے, دونوں لینگویج کو سمجھ لو, بات سمجھ میں آ جائے گی. اردو میں اگر ہم عربی میں کسی کو کہیں انفوں کے تعلقن, تیری ناک کو طلاق, شوہر بیوی سے کہے تیری ناک کو طلاق, طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ عربی میں بولا ہے, اور عرب میں ناک بول کر پوری باڈی مراد نہیں لی جاتی, جبکہ اردو میں ہمارے معاشرے میں ناک بول کر پوری باڈی مراد لی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی برادری کی ناک ہے, کہا جاتا ہے نا, تو ناک بول کر پوری باڈی مراد لی جاتی ہے, پورا جسم مراد لیا جاتا ہے, پوری ذات مراد لی جاتی ہے. لہذا اردو میں اگر کہا
کہ تیری میں نے جو ہے ناک کو طلاق دی تو ناک طلاق ہو جائے گی، حوالہ وہی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فقہ کی کتابیں۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کی تبدیلی، معاشرے کی تبدیلی، کہنے والے کی تبدیلی، قائل کی تبدیلی، مقول کی تبدیلی، جس سے کہہ رہا ہے مخاطب کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں جب ملحوظ کی جائیں گی تب بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر حضور غوث اعظم نے کہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے، جب یہ سارے ڈفرنسز ہم سمجھ لیں گے تب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہے، تو اس حالات کو اور ان کی سچویشن اور ان کی کنڈیشن کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلا اصول ظن المؤمنین خیرہ، اور دوسرا اصول یہ کہ اختلاف سچویشن کی چینجنگ کی وجہ سے ان دونوں باتوں کو جب آپس میں ہم گوڑا کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے ایسے ہی یہ بات کہی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے کبھی کبھی توجہ ہے، جیسے کبھی کبھی ناتی اپنے نانا سے عید کے دن کہتا ہے اے نانا ہمار کرتوا تم سے زیادہ چمکتوا ہو۔ جیسے ناتی اپنے نانا سے عید کے دن کہتا ہے اے نانا ہمارا صافہ تم سے بہتر بندھا ہے، تو حضور غوث اعظم مصطفیٰ کے کون ہیں؟ ناتی ہیں؟ نواسے ہیں یا نہیں؟ نواسے ہیں یا نہیں؟ تو اگر ربیع الاول کے دن ناتی نانا سے کہے، نانا کی گود میں چڑھ کے کہ نانا دیکھا ہمار جھنڈا اونچا با، نانا دیکھو میرا جھنڈا تمہارے جھنڈے سے اونچا ہے، تو نانا غصہ آئے گا کہ خوش ہوگا؟ ربیع الاول کے دن نواسا نانا کی گود میں بیٹھ کے، نانا بھی جھنڈا لے کے چل رہے ہیں ربیع الاول کے جلوس میں، اور نواسا بھی جھنڈا لیے ہوا ہے، لیکن گود میں بیٹھ کے گود میں چڑھا ہوا ہے اور وہاں سے کہہ رہا ہے نانا میرا جھنڈا آپ کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ تو تمہیں سمجھنا پڑے گا پہلے کہ ناتی اور نانا کے درمیان عشق کیسا ہے۔ ابو العباس مرسی نے کہا ہے کہ ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ بے نیاز ہے، بندہ بے نیاز ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، بندہ کے اندر نفس بھی ہوتی ہے، تو کبھی اس کا کوئی کام رضائے الہی کے لیے ہوگا۔ ایک ولی ہو، کتنے ولی ایسے گزرے ہیں جن کی ولایت بسا اوقات سلب بھی ہوئی ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے ان کی ولایت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں وہ ولی ہیں وہاں انسان بھی تو ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے، لیکن کبھی سرزد بھی ہو جاتا ہے، کبھی سرزد بھی ہو جاتا ہے۔ اس وقت تم نہیں پہچان پاؤ گے کہ ولی خطا پر ہے یا ثواب پر، لیکن اللہ کے ہر کام میں تم فکس ہو کہ اللہ کا یہ کام کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے۔ ولی کے ہر کام میں تم فکس نہیں ہو، کنفرم نہیں ہو کہ اس کا ہر کام ثواب پر ہے یا حکمت پر ہے، اور اس پر بات ہوتی بھی ہے، ہوئی بھی ہے پچھلے زمانوں میں۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کتنی جرح و تعدیل کی کتابیں موجود ہیں کہ امام بخاری نے، جن کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ حدیثیں آ رہی تھی، لکھا کتنا؟ صرف 2 کتابوں میں لکھا، چھوڑا کتنا؟ 90% حدیثیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں درج کی۔ کیوں؟ کیونکہ جن سے وہ حدیثیں مل رہی تھیں ان کی معرفت مشکل تھی، کنفرم بات نہیں تھی، تو بندہ جو ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ ولی ہو، اللہ جو ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ کا ہر کام حکمت ہے۔ بندہ جو ولی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ولی کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہو ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی مثال، اور یہ درس میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، وہ 2 کھجوریں جو ملا کر بونے والی حدیث ہے۔
نہیں ہوئی فصل تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تمہاری دنیا کے معاملات ہیں، تم انہیں خود سے حل کیا کرو. فرمایا نا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ اصول تم شریعت کا بنا سکو. تو ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہوئی، معرفت سے مشکل ہوئی. نواسا نانا کے گود میں بیٹھ کر یہ بات کر سکتا ہے کہ میرا جھنڈا نانا تمہارے جھنڈے سے اونچا ہے. یہ نظریہ کون دیتا ہے ہمیں؟ یہ تاریخیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں؟ نظارے دکھاتی ہیں. لیکن نظریہ جو دکھانے والی ذات ہے وہ امام احمد رضا شاہ فاضل بریلوی کی ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی مذہب صوفیہ، تصوف کا تینا جسے پتہ ہو وہ دعویٰ کرے تصوف. متصوف صوفی کہتے ہیں لغت میں بورا پہننے والے کو. کتنے صوفی آپ کو ملے ہیں بورا پہنے ہوئے؟ تصوف بورا پہننے کو کہتے ہیں. اب میں حدیث سے بتا دوں، حضرت ابو بکر کو صوفی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو بورے میں تم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اور وہ کھجور اس کا ببول کا کانٹا لگا کر اور وہ ٹاٹ پہن کر حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تھے یک بارگی ہی صحیح ہوئے تھے. صوف کا مطلب ہوتا ہے اون، بورا، دھاگا، موٹا دھاگا. تصوف اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بورا ہی پہن لو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اپنے اندر آ جائے کہ دنیا اگر دیکھ کر ہنس بھی دے تو فرق نہ پڑے. تو بیوی کی خدمت اگر ہم کریں اور ہمارا سگا بھائی چھوٹا ہنس دے تو ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ہی اوپر ہنس رہا ہوگا. وہ اگر ہنس رہا ہے میرے اوپر وہ اس کے نام اعمال ہے. ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر ہنس رہا ہے اور پھر بدگمان ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے نام اعمال ہے. تو ہر کوئی اپنا نام اعمال سرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کا خود ذمہ دار ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی ظاہری زندگی کے درمیان کی بات ہے. ایک شخص مدینے میں اس کو شادی کرنی تھی اپنے گھر میں بچے کی یا کسی کی. وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے اخراجات بہت ہیں، مجھے ضرورت ہے پیسے کی، مجھے شادی کرنی ہے، گھر میں میرے شادی ہے، رقم چاہیے. کیا چاہیے؟ رقم چاہیے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں ہے کہ لکھ کے دیا، بعض روایت میں ہے کہ آپ نے بھیج دیا ایک جگہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا. حضرت عثمان غنی کے پاس جب بھیجا تو کیا ہوا؟ وہاں ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے کیا بدتمیزی ہے یہ، کیا بدتمیزی ہے یہ کہ تم چراغ کی بتی لمبی کر دیتے ہو. اب آپ اپنے اوپر اس بات کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ کو کوئی کسی کے گھر بھیجے کہ جاؤ وہاں سے تمہاری ہیلپ ہونے والی ہے، اور وہاں جا کے آپ سنیں کہ وہ ڈانٹ رہا ہو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر اپنے گھر والوں کو، تو آپ کو بھی یہی لگے گا نا کہ یہ بندہ کیا میری مدد کرے گا، کہ تو خود اتنا کنجوس آدمی ہے. حضرت عثمان غنی ڈانٹ رہے تھے اپنے غلام کو کہ تم چراغ کی بتی لمبی کر دیتے ہو، بتی جب لمبی ہو جائے گی تو چراغ جو ہے وہ زیادہ تیل پیے گا، زیادہ تیل پیے گا تو اس میں نقصان تو ہمارا ہے نا، یہ تیل بچنا چاہیے تاکہ کل کام آئے. صحیح تھا. ان نے سنا، انہوں نے کہا یہ بندہ میری کیا مدد کرے گا. کہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے.
تھوڑا ہنسا، تھوڑا مسکرایا، تھوڑا مایوس ہوا، کیونکہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہیں سے نا امیدی ہو جائے تو اسے ہنسی بھی آتی ہے، مسکراہٹ بھی آتی ہے اور مایوسی بھی ہوتی ہے۔ واپس چلا گیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس گیا۔ حضور نے کہا کیا ہوا، حاجت پوری ہوئی؟ حاجت پوری ہوئی؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حاجت تو پوری نہیں ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا بس ہوئی نہیں۔ کیا بتائیں، بتانے لائق بات نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کیا بتائیں، بتانے لائق بات نہیں ہے، نہیں بتایا۔ اس شخص کا اخلاق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کہتے کہ ہم گئے تھے سلیم بھائی کے یہاں، ٹھیکیدار صاحب کے یہاں، مسجد کے صدر، اور ہم نے ان سے مدد مانگی اور ہم نے دیکھا ارے وہ اتنے کنجوس آدمی ہیں، ایسا کر رہے تھے، تو ہم لوٹ کے آتے تو ظاہر سی بات ہے 4 گاؤں میں اس کا چرچا تو کرتے ہی، کرتے یا نہیں کرتے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا کہ میٹر کیا ہوا ہے، جبکہ نبی جانتے بھی ہیں، پھر بھی ذکر نہیں کیا۔ ہم ایسے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے ایسا ٹاپک پہلی فرصت میں چل کے بتانا ہے، ابھی یہ بات تو پہلے وائرل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے میں، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ بہرحال میں کیا اصلاح کروں آپ کی اور اپنی، اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے۔ واقعہ پورا کر دوں، ہے نا، جس غرض سے واقعہ تھا۔ حضور نے کہا واپس جاؤ دوبارہ، وہاں تمہاری ہیلپ ہو جائے گی۔ واپس گئے تو آپ دیکھتے ہیں جا کر کہ اس بار حضرت عثمان غنی اپنے کسی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے تم لوگوں کی، اتنی مستی تم لوگوں کو چڑھی رہتی ہے، بتاؤ دال میں تم نے جو ہے نمک کے ڈوڑے زیادہ ڈالے ہیں، اب یہ زیادہ ہے، یہ بچتا تو کل کام آتا، بلا وجہ کا کام کیا، ڈانٹ رہے ہیں ایک دوسرے غلام کو۔ انہوں نے کہا یہ بندہ 100% کنجوس ہے، اور نبی نے یہاں بھیج دیا ہے مجھے مدد کے لیے، اب میں اس سے کیا مانگوں؟ نمک اتنی معمولی چیز ہے بھئی، نمک کا حساب کون رکھے گا بھئی کہ یہ کل کام آئے گا؟ وہ ڈانٹ رہے ہیں تو یہ کنجوسی معلوم ہوتی ہے۔ پھر واپس چلے گئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، حاجت پوری ہوئی؟ نہیں یا رسول اللہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ حضور نے کہا تمہیں میں نے کہا نا جا کر اپنی حاجت کہو، تم نے کہی؟ نہیں کہا تو نہیں، پر واپس چلا آیا، فرمایا نہیں جاؤ جا کر اپنی بات کہو۔ جب گئے تو دروازے تک، لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی نے دیکھ رکھا تھا، کہا ادھر آئیے، گئے پاس سلام کیا، کہنے کیا بات ہے، 2 بار آئے لوٹ گئے، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کام ہے، شادی ہے، پیسہ چاہیے۔ تو آیا تو تھا 2 بار، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو ابھی انہوں نے یہ بتایا بھی نہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہنے لگا یہ بات ہے تو بولنا چاہیے تھا، کہنے لگا وہ ہاتھ پکڑا لے کے اندر گئے جہاں آپ نے اپنا سرمایہ رکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، وہاں لے گئے، گویا کہ اپنی تجوری کھول دی حضرت عثمان غنی نے، اور فرمایا جتنے کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں، جتنے کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، میں ہوتا ہم آپ ہوتے تو آج تو موقع ہے، 2 شادی والا نہیں، ایک ہی کا کر رہے ہیں، ایکسٹرا لے لیتے ہیں۔ حضرت قاسم سلیمانی کی مزار ہے چنار شریف میں، وہاں بھی ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے، ہاتھ کٹنے والا واقعہ، بہت مشہور واقعہ وہاں کے علاقے میں یہ بات۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا، جتنے کی ضرورت تھی اتنا ہی لیا، لینے کے بعد بتایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا، سن کے رونے لگے۔ یہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے یہی واقعہ موجود ہے۔
پھر پوچھا کہ اب آپ وجہ بتا دیجئے کہ آپ پہلے 2 بار آئے اور پھر تیسری بار پھر آئے، یہ ریزن کیا تھا؟ کہنے لگے پہلی بار آیا تو میں نے دیکھا آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بتی لمبی مت کرو چراغ کی، زیادہ تیل کھائے گا۔ دوسری بار آیا تو دیکھا کہ نمک کے لیے ڈانٹ رہے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ ڈانٹ رہے ہیں تو آپ کنجوس آدمی مجھے معلوم ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ سے مانگوں؟ تو نہیں مانگا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اور میرے سامنے یوں دریا دلی دکھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے بڑا سیدھا جواب دیا، بہت سیدھا جواب دیا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو، جو میں تمہیں مدد کے لیے دوں گا یہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے دوں گا، اور اس کی جزا اللہ رب العزت مجھے روز محشر دے گا، اور جو میں اپنی ذات پر خرچ کروں گا، خود کے اوپر جو خرچ کروں گا وہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ روز جزا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو اپنے اوپر اتنا زیادہ خرچ کرتا تھا، چل اتنا کیا یہ تو ضروری تھا، لیکن یہ جو ایکسٹرا کیا کیا یہ تجھے نہیں لگتا کہ ایکسٹرا تھا؟ کیا تجھے نہیں لگتا کہ یہ تو نے زیادہ کر دیا ہے، بلا وجہ کیا اس کو؟ تو اس وجہ سے میں اپنے غلام کو اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہا تھا کہ ایک دن تمہیں حساب دینا ہے۔ درس کیا ملتا ہے یہاں سے؟ درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، لیکن خود کے اوپر جب کوئی چیز آئے، اپنے اوپر آئے، تو وہاں ہمیں ایسے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر بھی بہت کرتے ہیں، بلکہ وہاں ڈرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کا حساب ہوگا، روز محشر جب حساب ہوگا ہر کسی کا حساب ہوگا، اور وہاں بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بلا واسطہ اللہ رب العزت تمہارا رشتہ تمہارے ہاتھ میں، اور وہ سوال ہوگا ڈائریکٹ، بغیر پیر صاحب بیچ میں لیے، اور جواب دو گے۔ اور یہ حدیث ہے سوائے عثمان غنی، سبحان اللہ، ہر کسی سے یہ معاملہ ہوگا ڈائریکٹ اللہ اور بندے کے بیچ، سوائے عثمان غنی کے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی حضرت عثمان غنی وہ ممبر پر چڑھے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی۔ یہی تو اعتراض تھا، یہی اعتراض تھا نا، اس اعتراض کا جواب دینا ہے مجھے۔ درود شریف پڑھیں ایک بار تیز آواز سے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ باتیں ہوئی ہیں، اعتراض کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ کھا لیا ہے، خلافت یہ حضرت علی کا حق ہے، اور حضرت عثمان نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت ابوبکر نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ کھا لیا ہے۔ یہ کس نے افواہ پھیلائی تھی؟ عبداللہ ابن سبا نام کے ایک یہودی نے۔ یہ اس کا فتنہ تھا، یہ اس کا اعتراض تھا۔ مجھے بتاؤ کوئی روئے زمین پہ ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو علی کے سامنے، علی کی موجودگی میں علی کا حق کھا جائے؟ کسی میں اتنی جرت ہے؟ کسی میں اتنی جرت ہے؟ نہ جانے کتنے فیصلے حکومت میں رہتے ہوئے حضرت علی نے حکومت کے خلاف دیے، قاضی تھے جب آپ، بہت سارا کیا ہے، تو علی کا حق کیسے کھا سکتے تھے؟ یہ اعتراض تو پھر حضرت علی پہ آ گیا کہ علی تمہارے سامنے تمہارا حق نپٹایا جا رہا تھا اور تم بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کے علم پر اعتراض آ گیا کہ ارے علی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان جو ہے وہ ایسے غاصب بنیں گے، ایسی نیت خراب ہوگی ان کے آگے، تو آپ نے انہیں خلیفہ کیوں منتخب کیا؟ یہ اعتراض تو پھر علی پہ آ جائے گا۔
اللہ بچائے رافضیوں سے، اللہ بچائے سبائیوں سے، جنہوں نے ایک پرانی چشمک کیا تھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان. تو جب اسلام پھیل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی آ کر 1857 کے بعد انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی لگائی ہے. یہ یہودیوں کی بہت پرانی پالیسی تھی. اس دور میں انہوں نے لگانے کی کوشش کی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ اس کے بیچ اس چشمک کو کھودا جائے، اس سے الجھنیں پیدا ہوں گی، اور جو جس کا متبعی ہوگا اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرے گا اور شیرازہ اسلام بکھرے گا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، چاہے وہ ایم پی میں ہو، چاہے یو پی میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، یہی ہو رہا ہے. عصبیت، جاتی واد طریقے سے ہمیں توڑا جا رہا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، ایمان پیدا کریں. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے پڑوسی سے چاہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں کروں اس کے ساتھ، وہ کرے یا نہ کرے یہ اس کا عمل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں اپنے ساس کے ساتھ اچھا کریں. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عورت سوچے کہ جب میرے ساس میرے ساتھ اچھا کرے گی تبھی میں اچھا کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. ہم نے بانٹا خود کو. کیسے بانٹا؟ عصبیت میں بانٹا کہ یہ منصوری ہے، یہ انصاری ہے، یہ قریشی ہے، یہ خان ہے، بانٹ دو اسے. یہی نبی نے درس دیا تھا. اور بانٹا یہ سوار ہے، یہ گجوار ہے، یہ الگ الگ شہر ہے، الگ الگ گاؤں ہے، بانٹ دو اسے. بانٹ دو. کس نے کیا؟ کچھ اوروں نے کیا، غیروں نے کیا، اور کچھ ملاؤں نے کیا، کچھ جاہل پیروں نے کیا جنہیں کچھ علم نہیں تھا. انہوں نے تمہیں بانٹا ہے. اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. بانٹا ہے نقلی پیروں نے جنہیں دین کی اتنی سی پرواہ نہیں تھی. کیوں بانٹا؟ اپنے فائدے کے لیے کہ موٹا موٹا نذرانہ آئے گا، بھلے اس علاقے کی مخالفت آئے گی تو کیا ہے، اس علاقے سے تو مجھے نذرانہ ملے گا. بھلے ایک علاقہ کنارے ہو جائے گا تو کیا ہے، دوسرا علاقہ میرے پاس آ جائے گا. یہ انسان کی دکھتی رگ ہے. ہمارے اندر، آپ کے اندر نفس ہے، شیطان ہے، شیطنت ہے، ہمیں اسے دبانا ہے. تو اصل لڑائی جو ہے وہ غیر سے نہیں ہے، اصل لڑائی اپنے خود کے اندر چلانی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے. ساس کو یہ کرنا ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بہو اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، تا زندگی کر کے دے. تجھے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ملے. تو اپنا والا تو اچھا کر. تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے رشتہ داروں نے تیرے ساتھ کیا کیا، تجھ سے صرف یہی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا. تو صرف یہی سوال ہے آپ کے لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. تم یہاں بیٹھے ہو، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سارے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے تقریر سنی یا نہیں سنی. مجھ سے بس یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. میں کہوں گا مولا میں نے اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کی. تم نے سنا یا نہیں سنا، سیکھا یا نہیں سیکھا، یہ تمہارے اوپر. اور یہ درس صرف مجھ پر یوں ہی نہیں لاگو ہوتا، قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت. اے نبی آپ ہر کسی کو ووٹ ہدایت کا پلا نہیں سکتے. کیوں نہیں پلا سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو اچھا کرے، وہ چاہے تو اچھا بنے، اور وہ چاہے تو گھٹیا بنے. اس کی جزا رزلٹ والے دن یوم جزا اسے دیکھنے کو ملے گی. اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. بات تصوف میں آگے جاتی جاتی ہے، آگے جاتی جاتی ہے. ایک اور بات تصوف کی بیان کر کے حضرت عثمان غنی پہ وہ جو اعتراض تھا وہ میں ختم کر دوں گا. اگر انٹرسٹڈ ہیں 10 منٹ بچائے تو میں چاہوں گا کہ بلند آواز میں درود شریف پڑھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر.
ہر روز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف واقعات بیان کریں، کیونکہ ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے اور بہت خوبی سے پتا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قوم کو صرف سہلایا ہے یا کبھی اسے وہ سوئی بھی چبھائی ہے جس سے اس کی نیند کھلے؟ یہ مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو ایک قدیم روایت اور جو پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ خطبہ خطاب کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ذمہ داری کے ساتھ اچھے اچھے مقررین ہیں جو قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اور خطبہ کی طرح جو ہے وہ روایتیں پڑھ کے نکل جاؤں، چند درس دے کر چلا جاؤں، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ تمہارے جذبات پہ وہ تیر ماروں کہ تمہارے جذبات جو ہیں وہ ابھریں، تم کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، تم کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی، پھر مجھے وہ جھیلان آ جائے گی کہ میں نے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر میرے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے میں واقعات کی طرف زیادہ نہیں جاتا، آپ کے مسائل کی طرف زیادہ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل کہاں سے حل ہو رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ بات تلخ لگتی ہے، یہ بات مشکل لگتی ہے۔ پروگرام کروانا ہے تو ہے بہت ساری باتیں ہیں اس طریقے کی، میں ادھر نہیں جاتا، جتنا مجھے بولنا تھا وہ میں نے بول دیا۔ وہ اعتراض تھا تو تصوف کی بات چل رہی تھی نا، جعلی پیروں کی بات چل رہی تھی کہ قوالی کیا رائج ہے؟ قوالی ہمارے یہاں کیا رائج ہے کہ قوالی ہوگی اور ہارمونیم بجائیں گے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آخری بات ہے، قوالی ہوگی، ہارمونیم بجائیں گے، ہارمونیم بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے، تاشا بجائیں گے، بجتا ہے نا یہ؟ ہاں، آج کوئی ڈھکی چھپی بات ہم بھی نہیں کریں گے، بڑی صاف صاف بات ہم بھی کریں گے آج۔ اور اعلیٰ حضرت کا نظریہ احمد رضا کو پڑھنے کے بعد جو نظریہ میں نے حاصل کیا ہے قوالی کے تعلق سے، شریعت کو پڑھنے کے بعد جو نظریہ میرا خود کا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قوالی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنے والے دور میں وہ دور آنے والا ہے جس میں لوگ کانوں پہ ڈھول ٹانگیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ ڈھول جو ہے، اور حضور نے یہ قیامت کی نشانیوں کے طور پر بات بتائی ہے، تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ڈھول میوزک انسٹرومنٹ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس پر وعید ہے، اس پر عذاب ہے، اس سے بچو، یہ لغو ہے، اس کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت ہو گئی۔ تصوف میں دکھتا کیا ہے؟ دکھتا یہ ہے کہ دف بج رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، بظاہر یہی دکھتا ہے۔ تھوڑا اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو ڈھول نہیں نظر آتا، ڈھولک نظر نہیں آتی، کیا نظر آتا ہے؟ تاریخ میں جو لوگ پیچھے جاتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے، انہیں کیا دکھتا ہے؟ دف دکھتی ہے، دف، ڈپلی جسے کہتے ہیں۔ ڈپلی ہوتی کیا ہے؟ ایک طرف سے بند ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس پہ چمڑا لگا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یا رسول اللہ، تیز سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں، دف، دفلی ایک طرف سے پیک ہوتی ہے، دوسری طرف سے چمڑا لگا ہوتا ہے، وہ بجتی ہے۔ 700 سال، 500 سال، 800 سال میں یہ چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو۔ اور پیچھے جا کر قوالی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا جو محققین پہنچے ہیں کہاں پہنچتے ہیں؟ قرآن شریف کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے یسمعون القول، یعنی وہ لوگ جو قول سنتے ہیں، قاف واو لام، ڈپلی جسے کہتے ہیں۔ ڈپلی ہوتی کیا ہے؟ ایک طرف سے بند ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس پہ چمڑا لگا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یا رسول اللہ، تیز سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں، دف، دفلی ایک طرف سے پیک ہوتی ہے، دوسری طرف سے چمڑا لگا ہوتا ہے، وہ بجتی ہے۔ 700 سال، 500 سال، 800 سال میں یہ چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو۔ اور پیچھے جا کر قوالی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا جو محققین پہنچے ہیں کہاں پہنچتے ہیں؟
قرآن شریف کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے یسمعون القول، یعنی وہ لوگ جو قول سنتے ہیں، قاف واو لام، اسی لفظ سے قوالی بنا ہے۔ یہ قرآن میں لفظ ہے کہ وہ اللہ والے کیسے ہیں، وہ قول سنتے ہیں، یہیں سے قوالی اخذ کی جا رہی ہے۔ قاف واو لام پھر الف یا لگا دی جائے، قوالی، قول سے قوالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں مل گئی قوالی۔ حدیث میں کہاں ملتی ہے؟ حدیث میں وہاں ملتی ہے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ کی انٹری ہوئی، واقعہ یاد آیا؟ طلع البدر علینا، یاد آیا؟ جنہوں نے سن رکھا ہے انہیں یاد آ گیا کہ مدینے کی عورتیں، بچیاں اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ کر یہ ترانہ گنگنا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، ڈفلی مل گیا حدیث میں۔ ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں ہم نے فضائل بیان کیے، وہاں ہم نے یہ چیز بیان کی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت آئی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے، اس نے کوئی منت مان رکھی تھی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دف لے کر آئی تھی۔ روایت یاد آئی؟ جنہوں نے پہلے سال کا بیان، آج سے 2 سال پہلے میرا بیان سنا ہوگا، انہیں روایت یاد آ گئی ہوگی۔ تو صحابہ آتے رہے، وہ تھی لے کر وہیں پہ اپنا کام کرتی رہی۔ جب حضرت عمر آنے لگے تو وہ دف اٹھاتی ہے اور اپنے نیچے رکھ کر اسی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ یاد آئی روایت؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، شیطان تم سے بھاگتا ہے، اے عمر، شیطان تم سے بھاگتا ہے۔ دیکھو ابھی یہ دف بجاتی تھی، ابھی دف لے کے بیٹھی تھی، اور تم آئے تو شیطنت جو اس کے اندر آ رہی تھی وہ بھاگ گئی اور یہ اس کو چھپانے لگی، تو شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث حضرت عمر کی فضیلت کے بیان میں الگ چیپٹر ہے۔ میں جو مسئلہ نکال رہا ہوں وہاں سے، جو میرا وجدان جو سمجھ رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہاں سے بات یہ نکلی کہ بہرحال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لے کر دف بیٹھی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن میں بھی قوالی ملی، حدیث میں بھی دف دکھ گئی۔ تو اب اگر کوئی کرے ایسا تو ہمیں کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، یہی بات آتی ہے نا، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن شریعت، فتاوی رضویہ، فتاوی عالمگیری، یہ کتابیں، فقہ کی کتابیں، مفتیان کرام کے فتاوے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، محرم میں ڈھول تاشے نہیں بجائے، مت بجاؤ، یہ حسینیت نہیں ہے، قوالی مت کرو، مروجہ قوالی جو تم کر رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، ہارمونیم بجا رہے ہو، یہ مت کرو۔ یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ حدیث میں، قرآن میں مل رہا ہے یسمعون، وہ قول سنتے ہیں، قوالی ان کے پاس ہے، ماخذ قرآن میں بھی، دف حدیث میں مل رہی ہے، تو کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اس لیے مت کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ صوفیہ نے کیا مسئلہ بتایا؟ کہا ہماری اصطلاح تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، ہمارے طریقے تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتے، تم اس لیول میں نہیں ہو، ہم کب کس آیت کو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، تم تو یہی سمجھو گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اور ہماری نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ تم یہ سمجھو تاکہ تم دور بھاگو۔ تو صوفیہ جو کرتے تھے، عشق احمد رضا جب سینے میں آتا ہے تو چیزیں کتنی واضح ہوتی ہیں۔ میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں، میرا نظریہ کیا ہے اسے دیکھنے کا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشق خدا میں غرق ہو جائیں تو جبریل امین جھٹکا دیتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عشق خدا میں ڈوب جائیں تو جبریل امین جھٹکا دے کر واپس دنیا میں لاتے ہیں۔ واضح ہے، واضح ہے، کل کے بیان میں بھی واضح کیا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد خدا میں غرق ہو جائیں تو جبریل دبا کر جھٹکا دے کر انہیں دنیا میں واپس لاتے ہیں کہ معرفت کے غوطے آپ ابھی نہ لگائیں،
دنیا والوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، واپس آئیں۔ تو اللہ والے یسمعون القول، جب وہ اللہ کے قول اور اچھے قول قوال سے، کسی اللہ والے سے سنتے تو مجلس میں ہوتا کیا؟ مجلس میں ایک رقت طاری ہو جاتی، ایک ایسا سما بن جاتا کہ سارے لوگ ہوتے تو دنیا میں لیکن معرفت کے دریا میں غوطہ زنی کرنے لگتے، کیونکہ جس کی زبان سے بات نکلتی وہ بھی ولی ہوتا، جو سن رہا ہوتا وہ بھی ولی ہوتا۔ یا اللہ اگر اس معرفت کی دریا میں غوطہ زنی کے چکر میں اگر ڈوب گئے تو ہوگا کیا؟ غوطہ زنی نہیں ہوگی اس وقت تو ہلاکت ہو جائے گی۔ ڈوب جائیں گے تو عقل معاف ہو جائے گی، تکلیف شریعت ہٹ جائے گی، تو اے اللہ ڈوبنا بھی نہیں ہے۔ تو صوفیہ نے ایک طریقہ بنایا، جہاں سے میں دیکھتا ہوں جو میرا نظریہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک کوئی ایسا سامان لاؤ جو تمہیں واپس دنیا داری کی طرف کھینچے، تو دف لے کر آئے۔ اب اگر اچھی باتیں، نبی کی نعتیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں قوالی میں، پڑھنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، سننے والا بھی اللہ کا ولی ہے، مجلس میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ نیک پارسا لوگ ہیں، وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں، صوفیہ یہ کام کر رہے ہیں، زمانے سے الگ ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، معرفت کے دریا میں ڈوب نہ جائیں، کھو نہ جائیں، اس لیے انہوں نے اس دنیا کے ایک انسٹرومنٹ کو ساتھ رکھا کہ اگر ہم کھونے لگیں تو ہم میں سے کوئی ایک دف بجائے، دھم 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 اور ہم واپس آ جائیں، ہم واپس آ جائیں، ہمارا ہوش واپس ہو جائے۔ ہوش واپس کیسے آئے گا؟ یاد الہی میں جب غرق ہے انسان تو ہوش واپس کیسے آئے گا؟ جیسے جبریل امی جھنجھوڑے نبی کو تو معرفت کے دریا سے نکل کر مصطفیٰ باہر آئے، کیونکہ امت کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی قوالی میں صوفیہ کا مذہب عشق احمد رضا ساتھ لے کر میں جو دیکھتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ نظریہ ہے، وہ جتنا کچھ تم دیکھتے ہو وہ کیا ہے؟ نظارہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ نظارہ جو ہے وہ کتابیں دے سکتی ہیں، لیکن نظریہ جو ملتا ہے انسان کو وہ عشق احمد رضا کی وجہ سے ملتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ درس تصوف صوفیت، ہم بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، بہت واضح بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، یہ میرا نظریہ، میرا وجدان، اور یہ میں نے جو جتنا پڑھا اور جتنا سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بات آ جاتی ہے حضرت عثمان غنی کے اس اعتراض پر، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ 700 پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ منبر کے 3 زینے تھے علاوہ اوپر کے تختے کے جس پر بیٹھتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی اسی پر جا کر بیٹھے۔ کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے وقت میں زمین کھود کر آنے والا امام جو ہے وہ نیچے گھس کر پھر بیٹھا کرے گا، تو آپ دوسرے زینے پہ بیٹھ جاتے جہاں حضرت عمر بیٹھتے تھے۔ کہنے لگے نہیں، اس لیے نہیں بیٹھا کہ لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ عثمان نے خود کو عمر کے برابر سمجھا ہے، اس لیے وہاں نہیں بیٹھا۔ تو پہلے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ اس لیے نہیں بیٹھا، لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ عثمان نے خود کو ابو بکر کے مقابل میں رکھا ہے، برابر سمجھا ہے، اس لیے وہاں نہیں بیٹھا۔ تو نبی کے برابر سمجھا تھا کیا خود کو؟ کہا نہیں، میں مومنوں کو جانتا ہوں، اور میں جو حسن زن
بدگمانی نہیں رکھتا مومنوں سے، میں ایسا حسن زن رکھتا ہوں مومنوں کے تعلق سے کہ جو مومن ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ عثمان عمر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، عمر ابو بکر کا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی ہوگی زندگی میں، اسی وجہ سے وہ پہلے پہ بیٹھے۔ واضح بات ہے کہ کوئی بھی مومن جو ہوگا وہ نبی کا مقابلہ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، اور نہ ہی وہ دوسرے مومن کے بارے میں یہ سوچے گا کہ یہ نبی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو عثمان نے تمام صحابہ کے تعلق سے یہ سوچا کہ صحابہ میرے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی عثمان نبی کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ وہ جان جائیں گے کہ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو بیٹھنا ہی ہے، مسند خلافت پر بیٹھنا ہی ہے، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن نظارہ تمہیں کچھ اور دکھتا ہے، نظریہ عشق احمد رضا تمہیں، نظریہ عشق احمد رضا تمہیں دیتا ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سیرے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ جو کچھ بیان ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی خصوصیت میں نے بتائی نا کہ یہ اتنا زیادہ اعلیٰ مرتبہ امام الصوفیہ ہیں، یہ امام الصوفیہ ہیں۔ تو میں نے حضور غوث پاک کی وہ بات بیان کی آپ کے سامنے کہ آپ نے فرمایا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اوپر ہے، یعنی میرا جھنڈا میرے نانا کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے نانا سے کی ہے، آپ سے نہیں کی ہے، اور انہوں نے نہ یہ سوچا تھا کہ آپ میرے بارے میں اتنا بدگمان ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو ابو العباس مرسی نے کہا ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہے، وہ انہوں نے اس وے میں نہیں کہا تھا، ان کا وے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر کے سب سے اوپری مقام پر یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھے، تو ان کا نظریہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت آج بیان ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، تو میں نے کہا کوشش تو یہی رہے گی کہ شہادت بیان ہو جائے۔ ابھی تو میں خصوصیت چھوڑیے، میں فضائل نہیں بیان کر رہا، تو انشاءاللہ کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے تھوڑے سے فضائل یا خصوصیت جو مجھ فقیر تک پہنچی ہے یا میں نے جو کچھ بھی محنت سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔